پاکستان کے لیے میچ جو ہے یہ آسان ثابت ہوا، اس لیے کہ آسٹریلیا کا جو چیلنج تھا نا وہ تھا کہ ان کنڈیشنز پہ، کیونکہ اسپننگ کنڈیشنز تھی، پاکستان نے ہوم ایڈوانٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پچ بنائی تھی کہ اس کے اوپر وہ ایڈجسٹ کیسا کریں گے، اڈیپٹ کیسا کریں گے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے جو ایکسپیرینس ہینڈز ہیں وہ نہیں آئے ہیں اس ٹور کے اوپر یا اس سیریز کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ آسٹریلیا کہتا ہے کہ لمبا یہ ایک سیزن ہے، ورلڈ کپ سے پہلے بہت سارے میچز ہیں، تو اس کو سپیس آؤٹ کر رہے ہیں کہ کن کو کھیلنا ہے ابھی، کن کو نہیں کھیلنا ہے، سو ایکسپیرینس بھی دے رہے ہیں کچھ ینگ پلیئرز کو، اور کچھ جو تھوڑے بہت جنہوں نے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلی ہے ان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ چیلنج تھا، کیونکہ ایڈجسٹ اور اڈیپٹ کرنا تھا بال کے ساتھ اور بیٹ کے ساتھ، سو دونوں شعبوں میں یہ فیل ہوئے۔ اور پاکستان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ میچ جو تھا یہ ایزی ثابت ہوا۔ پاکستان کی طرف سے سٹار جو تھے وہ ڈیبیوٹنٹ تھے، یاسر عرفات، کتنے ٹیئرز کے اوپر ان کی آؤٹ سٹینڈنگ یہ پرفارمنس تھی۔ دیکھیں ایک تو آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہے تھے، آسٹریلیا جو ہے نا چاہے جیسی مرضی ٹیم ہو، پلیئرز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کی ایگزسٹنس ٹف بناتے ہیں، اچھی فیلڈ کے تھرو ہارڈ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اپنے آپ کو بیک کرتے ہیں ارسپیکٹو کہ ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، نئے پلیئرز اس اسکواڈ میں ہیں یا نہیں آئے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بیک کرتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے بھی بہت بڑی پرفارمنس تھی۔ دوسرا کنڈیشنز کے حساب سے انہوں نے بولنگ بہت اچھی کی، سپن ہونا شروع ہوا بال کوئی 7-8 اوورز کے بعد، اور کرمبلی سی پچ ہو گئی، اور کیونکہ ڈرائی کنڈیشنز تھی اور اوس بھی نہیں تھی، سیکنڈ ٹائم پہ بائی دا وے تھوڑی سی اوس تھی، اس لیے بیٹنگ تھوڑی سی آسان ہو گئی تھی پاکستان کے لیے، بٹ کنڈیشنز تھی ڈرائی، اور پھر انہوں نے گیند کو سپن بھی کیا اور گیند سیدھا بھی رکھا، اور پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے ون ڈے ڈیبیو میں 5 وکٹیں لی ہیں۔ جو اچھی بات اور تھی ان کی، اس لیے کہ ابرار بھی کھیل رہے تھے، سو کیا ہوتا ہے کئی دفعہ ایک اسٹیبلش اسپنر کے ساتھ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کا پہلا میچ ہوتا ہے تو تھوڑے سے آپ شیڈو میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہے ہمارے لیڈ آپریٹر، سو میں جو ہوں میں فالو کروں گا، تھوڑے سے آپ امپریس بھی ہوتے ہیں، تھوڑی سی آپ بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ مجھے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، یہ یہاں پہ میں کیا کروں، کچھ ایسا دیکھا نہیں عرفات کی طرف سے۔ اور اچھی بات یہی ہے کہ ان کا ٹیمپرمنٹ راک سالڈ ہے، اور انہوں نے بیٹنگ میں بھی جب ان کو بھجوایا گیا تو انہیں چھکے کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل کو پورا کیا، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ینگسٹرز کو کھلانے کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ یہ سکارنگ ان کے نہیں ہوئی ہوتی، یہ بالکل ایک کوئی بیگیج کے ساتھ نہیں آتے ہیں، ایک فریشنس لے کے آتے ہیں ڈریسنگ روم میں، اور پاکستان ڈیسپریٹ ہے کہ نئے پلیئرز کو کسی طرح سے وہ انڈلج کریں، انگیج کریں انٹرنیشنل سرکٹ میں۔ سو یہ بہت اچھی ان کی ڈیبیو تھی، غوری کی بہت اچھی اننگز وہ کھیلے، کیپنگ بہت اچھی کی، ان کا یہ دوسرا او ڈی آئی میچ تھا۔ سو بابر اعظم کے ساتھ وہ جو پارٹنرشپ تھی وہ بڑی عقل مندی سے انہوں نے پارٹنرشپ میں اپنا حصہ بٹایا، اور پتہ یہی چلتا ہے کہ سچویشن کو دونوں یہ ینگ پلیئرز بڑا اچھی طرح سے ریڈ کرتے ہیں۔ بابر اعظم کی ایک ٹپیکل بابر اعظم اننگ سے سیف سالڈ گیم پلان ان کا بالکل سادہ سا تھا کہ آپ اینڈ تک بیٹنگ کرتے رہیں گے تو 200 تو آپ کر ہی لیں گے، سو اس لحاظ سے کوئی اتنے ڈراماز نہیں تھے، کوئی ایکسیڈنٹس بھی نہیں پاکستان کو ہوئے، ہاں تھوڑا سا اینڈ میں آ کے 2-1 وکٹیں لوز کر دی، مگر اس وقت تک معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ سو یہ 3-4 پرفارمنسز تھیں جس کی وجہ سے یہ میچ پاکستان نے جیتا ہے، اور یہ جیت بڑی امپورٹنٹ تھی اس لیے کہ بنگلہ دیش کے بعد جو ہے نا ایک لو مورال تھا، حالانکہ وہ ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے، او ڈی آئی میں پاکستان 5ویں رینک ٹیم ہے، سو یہاں پہ جو ہے تھوڑے حالات بہتر ہیں، بٹ پھر بھی اس ڈیفیٹ کے بعد اس ٹیم کے لیے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے اور اگر ہو سکے تو جیت جائیں، اور پھر ایک طرح سے اینڈ میں ون سائیڈڈ افیئر رہ گیا۔ سپن کو پاکستان بہت اچھا کھیلا، پلان بڑا اچھا تھا، غوری نے جو ہے وہ اگینسٹ دا سپن ڈرائیو نہیں کی جب آف سپنر بال کر رہے تھے، لیفٹ آرمر کو ان کی شاٹ بڑی پکی تھی، یا سویپ کھیلے یا جب ان کو موقع ملا تو تبھی انہوں نے ہٹ لگائی، تو سنگلز کے اوپر زیادہ توجہ تھی، ان کو پتا تھا کہ بابر اعظم جو ہے وہ پارٹنر ایک چاہ رہے ہیں، اور بابر اعظم کی بھی ایسی اننگز تھی، انہوں نے بھی کوئی انڈیو رسک نہیں لیے، اور بہت ہی اچھی پارٹنرشپ تھی 127 کی، اور 200 کے سکور پہ 127 کی اگر آپ کی پارٹنرشپ لگ جاتی ہے تو پھر میچ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 بہت ہی پلس ملے ہیں پاکستان کو۔ اب آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ اس کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے یا کیا چینجز آتی ہیں پلئنگ 11 میں، کیونکہ جب آپ 1-0 سے اپ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ پاکستان جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں، اور وہ جیت جو ہے نا ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جیت سے بڑا فرق پڑتا ہے، مگر پھر بھی اگر موقع ملے تو ایک آدھے اور ینگ پلیئر کو کھلا دینا چاہیے، کیونکہ یہ کنڈیشنز آپ کے مطلب کی ہیں، آپ گھر میں کھیل رہے ہیں اور گھر میں آپ نئے جو پلیئرز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔
آسٹریلیا کی سوچ بالکل الگ ہے. انہوں نے سنگا کو کھلایا, وہ لیگ اسپنر ہیں تنویر سنگا. اسی طرح سے پیک ان کے انڈر 19 کے پرفارمر تھے, 19 سال کی عمر ہے وہ ان کی, اور انہوں نے 2 سینچریز انڈر 19 ورلڈ کپ میں لگائی تھی, ان کو موقع دیا. سو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نئے پلیئرز میں ٹیمپرمنٹلی کتنی خوبیاں ہیں, اور ان کو وہ ڈیپ اینڈ پہ پھینک دیتے ہیں, کیونکہ یہ کنڈیشنز میں اگر بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ تھوڑے سے نلیفائی یا نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں, تو ینگسٹرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. تو مگر گھبراتے نہیں ہیں. آسٹریلیا کا جو تھنک ٹینک ہے نا, اس کی اپروچ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور وہ اپنے نئے پلیئرز کو بیک کرتے ہیں, اور مشکل حالات میں ایک طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اور دیکھتے بھی ہیں کہ ان میں کتنا کتنا ٹیلنٹ ہے, اور یہ گیم کو اور ٹیکنیک کے پوائنٹ آف ویو سے کتنی کو ہمیں یہ ویلیو ایڈڈ دے سکتے ہیں. بٹ پاکستان کے لیے ایک آسان میچ, اور آگے چل کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دشواریاں جو ہیں آسٹریلیا کے لیے وہ لاہور میں بھی بڑھتی جائیں گی.